تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی اور اس نے بی بی زینب سے کیا کہا، اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ ناظرین کرام، جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ یزید کی بیوی اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہند نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، کہ جس کے بعد پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہیں۔ ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے جب مدینہ منورہ کا نام سنا تو اس نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر عشق بار آنکھوں سے جواب دیا، اے ہند، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کرنا چاہا ہے، تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شور یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے، تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے گور و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے، تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادیوں، کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟
اے میرے مظلوم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہند کو ہوش آیا تو حضرت زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، اے ہند تو کھڑی ہو جا اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا مجھے اپنے آقا مولا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی، اور اے میری آقا زادیوں، میں آج سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہند نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اگر تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی، تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کر دے، اپنی بیوی کا سر دربار میں ننگا دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو نے رسول زادیوں کو سر عام بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تم پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔